آزاد بول انڈیا میں آپ کا خیر مقدم ہے. آپ کے ساتھ میں عادل خان آزاد. اسرائیلی منتری بین گویر ان کی کار پلٹ گئی اور اس حادثے میں انہیں بری طریقے سے چوٹیں آئی ہیں. ایک دن پہلے ہی انہیں پبلک نے گھیر لیا تھا جب وہ کار میں جا رہے تھے. پہلے تو سینیگوگ میں پھنس گئے تھے، فون کر کے انہوں نے ایکسٹرا فورس کو بلایا تھا. اس کے بعد کار میں بیٹھ کر نکلے تھے، لیکن کل شام یہ خبر آئی، وہاں کی کل شام، ہم لوگ کی تو رات کے وقت خبر آئی کہ بین گویر کی کار پلٹ گئی ہے. اتمار بین گویر بہت بڑے کٹر پنتھی نیتا ہیں. انہیں ان کے اگر وچاروں کے لیے یا اگروادی ٹائپ کے وچاروں کے لیے جانا جاتا ہے، جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ فلسطین کا ایک بھی بچہ یا عورت نہیں بچنی چاہیے، سب کو مار دیا جائے. غزہ کو وہ پوری طرح سے تباہ کر دینے کے ہمیشہ سے خواہش مند رہے اور طرفدار رہے، لیکن اس بار ان کے ساتھ لگاتار حادثے ہو رہے ہیں. پہلے ہی کیبنٹ میں ان کی بے عزتی ہونے کی خبریں آئیں، انہیں کئی فیصلوں سے الگ کر دیا گیا، کئی بیٹھکوں سے باہر کر دیا گیا. پھر پبلک نے انہیں گھیرنا شروع کیا، ان کے خلاف نعرے لگانے شروع کیا، اور اس کے بعد اب ان کے ساتھ یہ حادثے کی خبر آئی جو آپ اپنی ٹی وی اسکرین پر تھوڑی سی دیر سے دیکھ رہے ہیں، اپنے موبائل اسکرین پر. یہ ان کے حادثے کی تصویر ہے جہاں پر بہت سے لوگ ان کے آس پاس ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے وہاں پر ایمرجنسی میں بہت سے ہتھیار بند لوگ ہیں، ان کی پرسنل سیکیورٹی میں ہوں گے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اسرائیل میں ہتھیاروں کا کیا چلن ہے کہ لوگ برموڈا میں بھی ہوتے ہیں تو گن ڈالے ہوئے ہوتے ہیں، آٹومیٹک گن. اس کے بعد پولیس آئی اور ان کی کار کیسے پلٹی، یہ بڑا مسئلہ جو ہے ابھی کہ کس طریقے سے ان کی کار پلٹی ہے یہ سمجھ نہیں آیا. حالانکہ جو خبر ہے وہ یہ کہ بین گویر ایک سٹیبنگ ہوئی تھی، یعنی کہ چاقو بازی کی گھٹنا ہوئی تھی. معاملہ پیش آیا تھا ویسٹ بینک میں، جو فلسطینی علاقہ ہے، وہاں پر ایک اسرائیلی کے ساتھ سٹیبنگ کی گھٹنا ہوئی تھی. اس اسپاٹ پر یہ دیکھنے جا رہے تھے. ظاہر سی بات ہے کچھ بیانات دیتے جیسے آج کل ہمارے نیتا دے رہے ہیں ہندو مسلمان والے، تو یہ وہاں پر یہودی مسلمان والے دیتے، اور اس سے پہلے ان کی کار پلٹ گئی. Israeli Minister Ben Gvir was moderately injured and hospitalized from a car accident that occurred after he visited a stabbing scene in Ramla. انہوں نے یہ وہاں پہنچ گئے تھے اسٹیبنگ سین پہ، اور اس کے بعد رملہ میں جو آدھیکارک طور پر فی الحال فلسطین کی راجدھانی ہے، وہاں پر اس گھٹنا سے واپس لوٹے تھے بھائی صاحب، اور ان کی گاڑی پلٹ گئی. اب دیکھتے ہیں سرکار پلٹتی نہیں پلٹتی، کیونکہ ان کے خلاف، نیتن یاہو کے خلاف بہت زبردست طریقے سے جو ہے غصہ بڑھ رہا ہے. اب میں آپ کو جو 2-3 خبریں دکھانے جا رہا ہوں وہ زیادہ اہم ہیں، اس سے ذرا دھیان سے دیکھیے گا اور سنیے گا. یہ RT نیوز رشیا کی طرف سے ویڈیو جاری کیا گیا ہے، ہم انہیں کریڈٹ دیتے ہیں اس کا، ویڈیو کا، اور کرنٹ رپورٹ نے اسے شائع کیا ہے. بتایا ہے کہ بہت بڑی تعداد میں اسرائیلی ٹینکس بارڈر پر تعینات ہو گئے ہیں. کون سا بارڈر؟ لیبنان سے لگتی ہوئی سرحد. وہ فلسطینی علاقے نارتھ کے جن پر اسرائیل کا قبضہ ہے، وہ ان علاقوں میں اسرائیلی فوج بہت بڑی تعداد میں پہنچ چکی ہے، اور لیبنان کے ساتھ، یعنی کہ حزب اللہ جو لیبنان کے ساؤتھ پر کنٹرول رکھتا ہے، ان کے ساتھ ایک بڑی جنگ چھڑ سکتی ہے. They are ready to strike Lebanon anytime when order is given. یہ لوگ لیبنان پر کسی بھی وقت حملہ بول دیں گے، بس ایک آرڈر کا، ایک گرین سگنل کا انتظار ہے. یہ تصویریں بتاتی ہیں کہ اسرائیل ایک اور مورچے پر جنگ شروع کرنے جا رہا ہے. کیا یہ اس کے لیے بینیفیشری رہے گی، یا پھر یہاں پر اسرائیل کو اس نقصان کو اٹھانا پڑے گا جس کا اسے ابھی تک اندازہ نہیں ہے. اب ایک خبر ایران کے اعتبار سے. ایران جو ہے اس جہاز کا کریو آزاد کرنے جا رہا ہے جس جہاز کو اس نے اسرائیل پر حملے سے ایک دن پہلے یا ایک شام پہلے ہی قبضایا تھا. آپ کو اگر یاد ہو تو وہ جہاز جو ہے ہرمز کے پاس تھا، اور اس جہاز میں بھارتی کریو بھی شامل تھا، جن میں سے ایک لڑکی کو چھوڑا گیا ہے، جبکہ پاکستان کے کریو ممبر اس سے پہلے ہی چھوڑ دیے گئے تھے. 2 ہی کریو ممبر تھے پاکستان کے. بھارت کے لگ بھگ 17 لوگ تھے، ان میں سے ایک لڑکی کو چھوڑا گیا تھا. اچھی بات یہ ہے کہ اب وہ باقی کے بھارتی اور ان کے ساتھ دوسرے ممالک کے جتنے بھی کریو ممبرز ہیں وہ آزاد ہو جائیں گے. ایران اس کے لیے راضی ہو گیا ہے. ایران کے فارن منسٹر جو ہیں انہوں نے اس بات کو کنفرم کیا ہے کہ 25 کریو ممبر اس جہاز کے، جس کا نام MSC ایریز ہے، اس کے بارے میں ہم نے آپ کو سٹوری دکھائی تھی. MSC ایریز کنٹینر شپ ہے، اس کے 25 کریو ممبر ہیں، انہیں آزاد کیا جائے گا. اور ایران نے اس جہاز کو 13 اپریل کو جو ہے وہ سیز کیا تھا، اور امبیسڈر ہینڈڈ اوور ٹو دیئر امبیسڈرس ان تہران، یعنی کہ جو 25 کریو ممبرس ہیں جس بھی ممالک کے، ان سبھی کو
ان کے ایمبیسڈرز جو ہیں ایمبیسیز کی، تہران میں جتنی ایمبیسیز ہیں چاہے بھارت کی، فلپینس کی، جو بھی، ان کے ایمبیسڈرز کو ہینڈ اوور کر دیا جائے گا، پھر اس کے بعد وہ لوگ اپنے اپنے دیشوں کو چلے جائیں گے. لیکن یہ کب ہوگا یہ پتہ نہیں ہے، اس کی ڈیٹ ابھی کنفرم نہیں ہے. یہ خبر جیروسلم پوسٹ کے حوالے سے آئی ہے. ایران کے حوالے سے ایک اور خبر ہے کہ چائنا نے امریکہ کے پریشر کی ایسی تیسی کر دی ہے. اصل میں امریکہ یہ پریشر ڈال رہا تھا کہ ایران کی اکنامی کو ہمیں تباہ کرنا ہے. کہا نہ ہو منہ سے، اندر ہی اندر تو بات یہی تھی. اس لیے چائنا سے کہا کہ تم کچا تیل ایران سے خریدنا بند کرو. چائنا نے کہا جی ہمیں ضرورت ہے، اپنی اکنامی کو بوم کرنا ہے، اور تم کون ہو؟ تمہاری بات ہم کیوں مانیں؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ چائنا وہ ملک ہے کہ امریکہ کی بات مانے گا؟ نا، وی آر پیرلل پاور، چاہے چائنا ہو چاہے روس ہو، اور اب ایران بھی. ایران نے جو حملہ کیا اسرائیل پر، اس سے بھلے نقصان کچھ نہ ہوا ہو، لیکن اس سے پیغام بہت بڑا گیا ہے کہ اب اسرائیل اس خطے میں اتنا سیف نہیں ہے جتنا سیف امریکہ نے اسے بنا رکھا تھا. اور ایون اسرائیل چھوڑیے، امریکہ کی بیسز بھی سیکیور نہیں ہے. کیا ہوا؟ چائنا نے ریجیکٹ کر دی یو ایس کی وہ ریکویسٹ جس پہ کہا گیا تھا کہ چائنا ایران سے کچے تیل کی خریداری بند کرے. اور آج جو ہے ایک ریکارڈ ہے کہ 16 ملین بیرلز آف ایرانین کروڈ آئل ورتھ $1.4 بلین ڈیسٹینڈ فار چائنا was spotted by satellites. آج کی تاریخ میں $1.4 بلین کے قریباً 16 ملین بیرل آف ایرانین کروڈ آئل آج راستے میں ہیں، چائنا کی طرف جا رہے ہیں، سیٹلائٹ سے اسپاٹ کیے گئے ہیں. آج کی یہ حالت ہے. بلینز آف بلین ڈالر ایران کے پاس آ رہے ہیں. ایران کیا کر رہا ہے؟ ایران ایکسکیویشن کر رہا ہے، ایکسپلور کر رہا ہے، تیل نکال رہا ہے. اس کی زمین میں وہ بیچے گا، اس کو خدا نے بخشی ہے وہ نعمت، وہ بیچے گا. اس کو بس مزدوری دینی ہے، انجینئرز کو پیسے دینے، بات ختم. اس کے پاس جو ہے وہ اس کو خرچ کر رہا ہے. امریکہ کو پرابلم یہ ہے، ایک ملک جس کے پاس تیل ہے اور اس کی لگام ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، یار یہ تو مسئلہ ہو جائے گا. اور تیل بھی ہمیں نہیں بیچ رہا، کدو کے تو گڑبڑ ہو گئی. بیچ رہا ہے ہمارے دشمنوں کو، رقیبوں کو بیچ رہا ہے، چائنا کو بیچ رہا ہے. اور دوسرا تیل ویسے بھی روس کے پاس ہے، روس بھی پوری دنیا میں اپنی معیشت بڑھا رہا ہے. یہ خبر آئی ہے کہ القدس بریگیڈ جو ہے، انہوں نے ایک جینن بیٹیلین، دیکھیے بریگیڈز الگ ہیں، بیٹالین الگ ہیں، گروپس الگ ہیں، تو انہوں نے ایک جینن بیٹیلین کر کے نئی بیٹیلین بنائی ہے. اور اس کا نام جو ہے جینن بیٹیلین، جینن شہر کے لیے ایک بیٹیلین، اس کا نام ہے کفردان گروپس. اور اب اس کی تصویریں انہوں نے شائع کی ہیں کہ یہ ایک نئی بیٹالین ہے جو زبردست طریقے سے اب حملے کرنے کو تیار ہے ویسٹ بینک میں. ویسٹ بینک میں ٹینشنز ایسکلیٹ ہو رہی ہیں، بری طریقے سے ایسکلیٹ ہو رہی ہیں. میں آپ کو بتاتا رہوں گا، لیکن آپ تھوڑا پڑھنا شروع کریے. امریکہ نے ایک اور دھمکی چائنا کو دی ہے کہ اگر چائنا نے رشیا کو ہتھیار دینا بند نہیں کیے، وہ رشیا جو بچوں کو مار رہا ہے، اسرائیل تو بچوں کو نہیں مار رہا نا، کتنے بچے مار دیے رشیا نے پتہ ہے آپ کو، اور یہ امریکن ہتھیاروں سے مارے گئے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی چائنا نے اگر رشیا کو ہتھیار دینا بند نہیں کیے تو چائنا سینکشنز کے لیے تیار ہے. مجھے سمجھ نہیں آتا یہ کیسی ہپوکریسی ہے. ایک طرف آپ ہتھیار دے رہے ہیں، اس سے لوگ مارے جا رہے ہیں، دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں ہتھیار مت دو، اس سے لوگ مارے جا رہے ہیں. واٹ اے ڈبل اسٹینڈرڈ، واٹ اے ڈبل اسٹینڈرڈ، واٹ اے شیم. امید کرتے ہیں کہ کئی خبروں کی گلدستے جو ہم آپ کے لیے لے کر آتے ہیں وہ آپ کو پسند آتے ہوں گے. ہمیں بتائیے گا ضرور. کچھ دن سے کچھ پرابلم چل رہی ہے ہمارے چینل کے ساتھ، ٹیکنیکلی آئی ڈونٹ نو، سبسکرائبر ڈاؤن جا رہے ہیں، پتہ نہیں کسی کو کیا تکلیف ہو رہی ہے، ویوز ڈاؤن جا رہا ہے، لیکن ٹھیک ہے، لگے ہوئے ہیں ہم، کوشش کر رہے ہیں، اب بڑھتے رہیں گے. اب فائٹ تو کرنی ہے، فائٹ کرنی چاہیے، جد و جہد یہی زندگی بھر کرنا، یہی مقصد ہے. آزاد بول انڈیا آپ ہی کا چینل ہے. تھوڑی دیر سے جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ QR کوڈ ہے، آپ ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں تاکہ آپ ٹرانسپیرنٹ اور فری جرنلزم دیکھتے رہیں، سنتے رہیں اور جانتے رہیں کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے. شکریہ. سلامت رہیے، خوش رہیے.